أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے. پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو. بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. ترجمہ کنزُ العرفان. پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو. پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو. بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں ہمیشگی کرو اور کسی حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ رہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی سوائے ذکر کے کہ اس کی کوئی حد نہ رکھی، بلکہ فرمایا کہ ذکر کرو کھڑے بیٹھے کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں اور حضر میں، غنا میں اور فقر میں، تندرستی اور بیماری اور پوشیدہ اور ظاہر. یہاں آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق دو شرعی مسائل ملاحظہ ہوں. ایک، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازوں کے بعد جو کلمہ توحید کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جائز ہے، جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے، اور بخاری و مسلم کی احادیث صحیحہ سے بھی یہ ذکر ثابت ہے. چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہیں دے گی. صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات بلند آواز سے فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنا جبکہ لوگ فرض نماز سے فارغ ہو جاتے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رائج تھا.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اس بلند آواز سے ذکر کرنے کو سنتا تو اسی سے لوگوں کے نماز فارغ ہونے کو جان لیتا تھا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ ذکر کرتے وقت اتنی آواز سے ذکر کیا جائے کہ کسی نمازی یا سونے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ 2، ذکر میں تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، ثنا، دعا سب داخل ہیں۔ کتابا موقوتا، مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں، لہذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں تو نمازیں جمع نہیں ہو سکتی۔ احادیث میں بھی سفر کے دوران 2 نمازوں کو جمع کرنے کی نفی کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز اس کے غیر وقت میں پڑھی ہو مگر 2 نمازیں، کہ ایک ان میں سے نماز مغرب ہے جسے مزدلفہ میں عشاء کے وقت پڑھا تھا، اور وہاں فجر بھی روز کے معمولی وقت سے پہلے تاریکی میں پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کے سوا کبھی کسی سفر میں مغرب و عشاء ملا کر نہ پڑھی۔ یاد رہے کہ جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا وہ حجۃ الوداع کا سفر تھا، اور 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا تھا۔ اور دیگر جن احادیث میں 2 نمازیں جمع کرنے کا ذکر ہے وہاں جمع سوری مراد ہے، یعنی پہلی نماز آخری وقت میں اور دوسری نماز اول وقت میں ادا کی گئی، جیسا کہ درج ذیل 2 روایات سے واضح ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے کی جلدی ہوتی آخری وقت سے کچھ دیر پہلے مغرب کی اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے، سلام پھیر کر کچھ دیر ٹھہرتے، پھر عشاء کی اقامت ہوتی اور نماز عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مؤذن نے نماز کے لیے کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا چلتے رہو یہاں تک کہ جب شفق ڈوبنے کے قریب ہوئی تو آپ رضی اللہ تبارک و تعالی نے اتر کر نماز مغرب پڑھی، پھر انتظار فرمایا یہاں تک کہ شفق ڈوب گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز عشاء پڑھی، پھر فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام کی وجہ سے جلدی ہوتی تو ایسا ہی کرتے جیسا میں نے کیا۔ نوٹ: اس مسئلے سے متعلق تفصیلی اور تحقیقی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں موجود اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کی ممانعت پر رسالے کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔